یہ کہانی ہے ایک غریب بہو کی جس کو موموز کھانا بہت ہی زیادہ پسند تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ غریب تھی جس کی وجہ سے وہ روز روز موموز بازار سے نہیں لا پاتی تھی۔ وہ آخرکار موموز کا ٹھیلا ہی لگا لیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ موموز کا ٹھیلا کیسے لگاتی ہے۔ فضا جب سبزی منڈی سے واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ اس نے سبزی کا تھیلا ایک جگہ پر رکھا اور وہ تھیلی لے کر کچن میں چلی گئی۔ اس تھیلی میں موموز تھے جو کہ وہ بازار سے لے کر آئی تھی۔ اس نے وہ موموز ایک پلیٹ میں ڈالے اور وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ فضا بہو، ابھی کل ہی تو تم نے موموز کھائے تھے، آج بھی تم موموز لے آئی ہو؟ پتہ ہے کتنی زیادہ مہنگائی ہے۔ ویسے تم بازار سے سبزی لینے کے لیے گئی تھی، سبزی کہاں ہے؟ تھیلے میں تو صرف ایک ہی سبزی ہے، باقی کے پیسے بچے ہوئے کہاں پہ ہیں؟ ماں جی، میں آلو اور گوبھی لے کر تو آئی ہوں، وہ دونوں سبزیاں 50 روپے کی آئی ہیں اور باقی جو 50 روپے بچے اس کے میں موموز لے آئی ہوں۔ ارے یہ کیا بک کیا بہو، تم 50 روپے کے موموز خرید لائی ہو؟ پتہ ہے اس 50 روپے میں ایک دن کی اور سبزی آ جانی تھی، اور علی کا کام بھی اچھا نہیں چل رہا، اس کو کوئی مزدوری نہیں مل رہی، اور تم فضول کی خرچ کرتی رہتی ہو۔ آج کے بعد تم بازار نہیں جاؤ گی، میں خود ہی سبزی لے کر آیا کروں گی۔ ماما، اب آپ موموز کیسے کھاؤ گی؟ موموز تو میں کھا کر رہوں گی۔ اگر میں بازار سے موموز نہیں لے کر آ سکتی تو کیا ہوا، میں گھر میں ہی موموز بناؤں گی۔ فضا نے ٹھان لیا تھا کہ موموز تو وہ کھا کر ہی رہے گی۔ اگلے دن جب فضا کے ساتھ بازار سے سبزیاں لے کر آتی ہے تو وہ سبزیاں ایک جگہ پر رکھ لیتی ہے اور فضا اس میں سے کچھ سبزیاں چوری کر کر چھپا لیتی ہے۔ فضا ان سبزیوں سے موموز بنا کر کھانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے گھر کے پیچھے ایک مٹی کا چولہا تیار کیا اور اس پر موموز بنانا شروع کر دیے۔ فضا جب پلیٹ لینے کے لیے رسوئی میں جا رہی تھی کہ اس کی ساس اس کو روک لیتی ہے۔ فضا بہو، میں تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم بار بار رسوئی گھر میں جاتی ہو اور وہاں سے پیچھے آنگن میں چلے جاتی ہو، آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں ماں جی، وہ تو میں ویسے ہی آنگن میں ٹہل رہی تھی، آنگن میں بہت ہی اچھی ہوا چل رہی ہے۔ چلو بیٹا تم میرے ساتھ آنگن میں چلو، وہاں پر بیٹھ کر تم پڑھائی بھی کر لینا، باہر موسم بہت ہی زیادہ سہانا ہوا ہے۔ فضا کے پاس پلیٹ نہیں تھی، تبھی اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ درخت کے کچھ پتے توڑتی ہے۔ ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ پتے کیوں توڑ رہی ہو؟ آہستہ بولو بیٹا، ابھی تمہاری دادو آ جائے گی اور وہ پھر کبھی بھی ہمیں اس طرح سے موموز نہیں کھانے دے گی۔ اب فضا روزانہ ایسے ہی کرتی اور وہ موموز گھر پر ہی بنا لیتی۔ سبزیاں روزانہ چوری ہو جاتی تھی، اس کی بھنک اس کی ساس کو لگ جاتی ہے اور ساس بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ آخر سبزیاں روز جاتی کہاں پر ہے۔ منا بیٹا، مجھے سچ سچ بتا کہ سبزیاں ساری تیری ماما چوری کرتی ہے نا؟ اگر تو مجھے سچ بتائے گا تو میں تمہیں کینڈی دوں گی، کینڈی۔ دادی، سبزیاں ساری ماما موموز بنانے میں لگا دیتی ہے، میں اور ماما روز آنگن میں بیٹھ کر موموز کھاتے ہیں، ماما پتے والے موموز بناتی ہیں، ابھی بھی ماما آنگن میں بیٹھی ہوئی پتے والے موموز بنا رہی ہیں۔ میں موموز کھانے کے لیے جاؤں دادو، اور آپ میری کینڈی بھی دے دیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اب فضا گھر پر ہی موموز بنانے لگ گئی ہے۔ تبھی فضا کا ہسبینڈ اور اس کے ساتھ اس کا دوست گھر واپس آ جاتے ہیں۔ سلام ماں جی، کیسی ہیں آپ؟ بھابھی کیسی ہے اور چھوٹا منا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اور باقی کے حالات تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ علی بیٹا، کوئی بات بنی ہے کیا؟ نہیں ماں جی، مالک نے منع کر دیا ہے، اس نے کہا ہے ابھی کوئی مزدوری نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد ہی کوئی کام ملے گا۔ فضا سنو، میرے اور میرے دوست کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، آج ہم دونوں نے بازار سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ گھر میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، ایسے کرتی ہوں میں نے جو موموز بنائے ہیں وہ ہی دے دیتی ہوں ان کو کھانے کے لیے۔ فضا نے جو موموز بنائے تھے وہ علی اور اس کے دوست کے لیے لے آتی ہے۔ واہ بھابھی جان، پتے والے موموز! اس طرح کے موموز تو میں نے بازار میں کبھی بھی نہیں دیکھے۔ پتے والے موموز، اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ اور مزے کا ہے۔ بھابھی تم تو ایک ٹھیلا لگا لو موموز کا، خوب زیادہ کمائی ہوگی آپ کو۔
अली मैं सही कह रहा हूँ, इस तरह के पत्ते वाले मोमोज हमारे इलाके में कोई भी नहीं बनाता। खूब बढ़िया रहेगा तुम्हारा ये काम, और अभी तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, इस पर तुम सोच विचार कर लो अच्छी तरह से। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। जब मैं पहले बाजार से मोमोज लाया करती थी तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था मोमोज के ठेले पर, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बारी आती थी। बेटा इसको बहुत ज्यादा शौक है मोमोज खाने का। जब हमने घर के हालात देखते हुए इसको मोमोज बाजार से लाना बंद कर दिए तो इसने घर में ही मोमोज बनाना शुरू कर दिए। वो तो मुझे आज पता चला है कि ये आंगन में बैठकर चोरी चोरी मोमोज बनाकर खाती है, और बहू का ये हुनर बढ़िया काम बन सकता है। इस बात से तो मैं अनवाकिफ थी। फिजा तुम क्या कर पाओगी मेरे साथ ये काम? तुम्हें घर भी देखना है और ये काम तुम कर पाओगी मेरे साथ क्या? घर के भले के लिए भला कौन नहीं काम करना चाहेगा। मैं कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और अच्छे से चलाएंगे अपना कारोबार। और तुम घर की फिक्र ना करो, घर में खुद सारा संभाल लूंगी। तुम दोनों बस अपने काम पे फोकस करो, काम पे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। अली के पास पैसे नहीं थे, अली का दोस्त अली को कुछ पैसे उधार दे देता है, और फिर फिजा के साथ मिलकर फिजा और अली ने मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया। फिजा बहुत साफ सुथरे तरीके से सब्जियों, पनीर और जो सॉसेस डालकर बहुत ही मज़े के मोमोज बनाती थी। फिर वो दोनों पत्ते वाले मोमोज के साथ साथ चटनी भी कस्टमर्स को देते थे। उन दोनों के लिए ये बात अच्छी थी कि सर्दियां शुरू हुई थी और सर्दियों में गरम गरम मोमोज उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेल होते थे। फिजा के ठेले पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्राहक आना शुरू हो गए, क्योंकि उसके मोमोज बहुत ही ज़्यादा मज़े के हुआ करते थे। उन दोनों के मोमोज के ठेले की खबर सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। दूर दूर से गाड़ियों में लोग उनके पास मोमोज खाने के लिए आते थे। फिजा की मेहनत की वजह से अली के पास कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं, और फिर एक दिन फिजा और अली घर में सबके लिए नए गरम मोटे सर्दियों के लिए कपड़े खरीद कर ले आते हैं। शॉल और बाकी के गरम कपड़े देखकर फिजा की सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ जी, ये मैं आपके लिए स्वेटर और शॉल लेकर आई हूँ, मुझे जरा पहन कर तो दिखाएं कि आपको कैसा लगता है। फिजा बहू, गरीबी के कारण मैंने तुम्हें हमेशा फालतू खर्चों से रोका, तुम्हें मोमोज खाने के लिए नहीं दिए, और तुमने आज फिर मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया है। मुझे बहुत ज्यादा दुख है अपने किए पर, तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा मोमोज खाने का शौक ही तुम्हारा आज बिजनेस बन गया। जीती रहो, हमेशा खुश रहो, और ऐसे ही तुम दोनों काम में तरक्की करते रहो। फिर फिजा और अली ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। आहिस्ता आहिस्ता वो ठेले से एक अच्छा रेस्टोरेंट बना लेते हैं और खूब कमाई करते हैं। कहते हैं ना, मेहनत में बरकत होती है, मेहनत का अजर ज़रूर मिलता है।